نام ترازی کرتا ہے، حضور پر آوازیں کستے ہیں۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا اور صرف اتنے آدمی ایمان لائے جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ لہذا آپ کے اور میرے کریم آقا، آپ مکہ والوں سے پریشان ہو کر طائف جاتے ہیں۔ طائف بڑا خوشگوار ماحول ہے، ہمارے ملک کے مشہور شہر مری کی طرح اس کا ماحول ہے۔ حضور وہاں گئے کہ ان لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ نے علماء سے بارہ سنا، ان ظالموں نے جوانوں کو جمع کیا، ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے اور وہ پتھر آپ کے اور میرے کریم آقا کو مارنے لگے، آپ کے قدمین شریفین لہولہان کر دیے۔ اور اگر حضور بیٹھنا چاہتے ہیں، ظالم بازوؤں سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے ہیں اور سنگ باری کرتے ہیں اور کہتے ہیں محمد انہی قدموں سے چل کر ہمارے دین سے گمراہ کرنے آئے ہو۔ برادران اسلام، آج ہمیں اسلام آسانی سے مل گیا، اس لیے ہمیں اسلام کی قدر نہیں۔ آئیے دیکھیے، میرے کریم بمشکل جان بچا کر ایک باغ میں گئے تو اللہ کی بارگاہ سے فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں پہاڑوں کا انچارج ہوں، اگر مجھے اجازت دی جائے میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور طائف والوں کو مسل کر رکھ دوں، لیکن اللہ نے فرمایا ہے آرڈر میرا ہوگا، اختیار میرے یار کا ہوگا۔ اگر میرا حبیب اذن دے، اگر میرا محبوب اجازت دے تو پہاڑ ملا دو، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا اور اللہ سے عرض کر، یا رب العالمین، میں اس قوم پر عذاب نہیں چاہتا، اس قوم کے لیے تیری بارگاہ سے اسلام مانگتا ہوں، انہیں اسلام عطا فرما۔ یہ ہیں وہ حالات برادران اسلام، میرے آقا کی قربانیاں، آج ہمیں انہیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن آخر حضور انسان ہے، دن پر ایک بوجھ ہے کہ 10 سال گزر گئے، میں نے اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور یہ میری دل آزاری کرتے ہیں، کہیں حضرت بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، کہیں صحابہ کو ستایا جا رہا ہے۔ ان حالات میں نبی کریم آپ غم زدہ ہو کر سوئے، ادھر میرے اور آپ کے کریم آقا غم زدہ ہوئے، ادھر اللہ نے جناب جبریل کو بلایا اور فرمایا اے جبریل، جی رب جلیل، فرمایا دنیا والوں نے میرے یار کا دل دکھایا ہے، جاؤ آج میرے یار کو مہمان بنا کر لاؤ، ہم یار کو دکھائیں، محبوب دنیا والے جانے نہ جانے ہماری بارگاہ میں آپ کا مقام وراء الورا ہے۔